سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت، شروع میں جو حمزہ ہے وہ استفہام کا ہے، سوالیہ، کوئسچن. أرأيت الذي، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے، الذي يكذب بالدین، جو روز جزا کو یعنی قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، کہتا ہے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، معاذ اللہ. فذلك الذي يدعو اليتيم، آپ اس کا حال سننا چاہیں تو سنیے، جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے. فذلك الذي، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے. ولا يحض على طعام المسکین، اور وہ مسکین کے کھانا دینے کے اوپر دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا، دوسروں کو آمادہ بھی نہیں کرتا. الی آخر صورت. یہ سورہ ماعون ہے. ماعون اس لیے اس کا نام رکھا گیا، اسی صورت کے آخر کے اندر وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ماعون کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ ماعون ہے. مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے. مکیہ مدنیہ، آپ قرآن پاک کو دیکھیں گے جہاں صورتیں شروع ہوتی ہیں، سورہ بقرہ مدنیہ، سورہ فاتحہ مکیہ، اس طرح صورتوں کے نام کے ساتھ مکیہ یا مدنیہ لکھا ہوا ہوتا ہے. مکیہ اور مدنیہ کا کیا مطلب؟ درس قرآن میں یہ باتیں آپ نے یقیناً سنی ہے. مکیہ ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں.
اب چاہے وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو مکہ مکرمہ میں، عین مکہ مکرمہ میں، یا اتفاق سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس وقت موجود نہیں ہے، مکہ مکرمہ سے باہر ہیں، مگر ہجرت ابھی نہیں ہوئی ہے، مدینہ منورہ ہجرت کر کے آپ تشریف نہیں لے گئے ہیں، تو اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوتی ہیں اور نازل ہوئی ہیں، اب چاہے وہ بالکل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہو یا مکہ مکرمہ کے باہر نازل ہوئی ہو، ان کو مکیہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اور جن صورتوں میں مدنیہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے ملنے کے بعد 13 سال 13 ایئرس مکہ مکرمہ میں گزرے ہیں، اور 13 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو، جو آپ کا وطن عزیز ہے، اور 53 ایئرس آپ کے وہاں گزرے ہیں، اللہ کی نسبت کے اوپر، دین کی محبت کے اوپر، اور اللہ کے لیے قربانی دیتے ہوئے آپ نے اور اسی طرح مہاجرین مکہ نے اپنا اس وطن عزیز کو چھوڑا، اور چھوڑ کر اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ جو دار الہجرت کہلاتا ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، 28ویں پارے میں انصار مدینہ کا تذکرہ ہے، وہاں ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ تو مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک وہاں پر 10 سال گزری ہے۔ کل آپ کی عمر مبارک 63 ایئرس ہے، 3 ایئرس ہے، 63 سال۔ تو 63 سال میں سے 53 سال 53 ایئرس مکہ مکرمہ میں گزرے ہیں، اور آخری عمر مبارک کے 10 سال مدینہ منورہ میں آپ کے گزرے ہیں۔ اور تقدیر الہی، مصلحت الہی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ مدینہ منورہ میں ہے، وہیں بنا ہے۔ تو مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، اب چاہے وہ خاص مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہو، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کے بعد بہت سارے سفر ہوئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں اتنے سفر نہیں ہوئے، سب طائف تشریف لے گئے ہیں، ورنہ کوئی لمبا سفر مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا۔ ہاں ہجرت سے پہلے ہوا ہے، نبوت سے پہلے شام کا سفر ہوا ہے، سیریا کا، مگر نبوت کے بعد پھر کوئی آپ کا خاص سفر مکہ مکرمہ سے باہر لمبا سفر نہیں ہوا۔ البتہ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد پھر آپ کے غزوات کے سلسلے کے اندر لمبے سفر ہوئے ہیں، تبوک تک آپ تشریف لے گئے ہیں جو سیریا میں ہے۔ تو مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، چاہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہو یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر سفر میں ہیں اور سفر میں نازل ہوئی ہو۔ بہرحال ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ اب یہ سورہ ماعون مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، اس میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے، مگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے۔ اس کے بعد ایک اور قول ہے علامہ ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین کا، وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ ان 7 آیتوں کے اندر پہلی جو 3 آیتیں ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، یہ 3 آیتیں۔ اور فویل للمصلین سے لے کر آخر تک 4 آیتیں یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ بہترین قول ہے، اور دونوں کے بارے میں شان نزول ہے۔ کیا شان نزول ہے؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اس کا تذکرہ ہوگا۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئی، کون سا واقعہ پیش آیا۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا، کوئی واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے پیش آنے کے بعد اللہ کی طرف سے احکام نازل ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی تھی،
تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تسلی کے لیے، سامنے والے کی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے کہ ان 3 آیتوں کے بارے میں یہی واقعہ پیش آیا ہے، صورتیں یا آیتیں نازل ہوتی تھی، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ تو ان 3 آیتوں کا کیا شان نزول ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو کل اس کا مذاکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے صحیح تعلق عطا فرمائے، اور وہ قرآن پاک کے ذریعے ہم کو جو احکامات ملتے ہیں اور جو اللہ کا منشا ہوتا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اور ایمان والے اس پر عمل کریں، ان کے اندر بھی جو کرنے والی باتیں ہیں، قرآن جن باتوں کے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ صفات ایمان والوں میں پیدا ہوں، اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے قرآن پاک کہہ رہا ہے ان تمام چیزوں سے، عقائد سے، اعمال سے، اقوال سے ایمان والے اجتناب کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے نزول کا جو اصل مقصد ہے تلاوت بھی ہے، اور تلاوت کے ساتھ قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا بھی ہے، اس لیے کہ اصل قرآن مجید جو ہے اللہ کا فرمان ہے، یہ شاہی فرمان ہے، حکومتوں کے لاء بنتے ہیں، قوانین بنتے ہیں، اور بڑے بڑے ان کے لیے بکیں تیار کی جاتی ہیں، سولیسٹر جو ہوتے ہیں بڑے بڑے وکیل ان باتوں کو جانتے بھی ہیں، اور باقاعدہ اس کے لیے تعلیم بھی ہوتی ہے، اور حکومت کے قوانین کے مطابق حکومت چلتی ہے۔ تو پوری کائنات کا نظام چلانے کے لیے، چلنے کے لیے رب ذوالجلال نے یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ کا منشور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ایمان والوں کو کیسی زندگی گزارنا چاہیے اس قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھولا ہے، خوب کھولا ہے۔ لہذا قرآن کو سمجھے بغیر ہم اللہ کا منشا کیا ہے جان نہیں سکتے، اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور قرآن ہمارے اندر کیا صفات پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے ترجمے کو سنیں گے، تفسیر کو سنیں گے تو معلوم ہوگا، احادیث کو سنیں گے تو یہ باتیں سامنے آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کھولا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو، قرآن پاک کی باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ لہذا قرآن اور حدیث کے بغیر ایک ایمان والے کی زندگی بالکل نامکمل ہے۔ قرآن حدیث ہی سے اس کو شریعت اور دین کا علم حاصل ہوگا، اور فقہاء نے، علماء نے باقاعدہ اس کو مرتب کر کے کتابوں میں جمع بھی فرما دیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے نزول کا مقصد جو ہے تلاوت بھی ہے، تلاوت بھی کرنا ہے، پھر قرآن مجید کو سمجھنا بھی ہے، اور سمجھ کر پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے جو منشا ہے، قرآن پاک کے جو حقوق ہیں، ان تمام حقوق پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، آپ کو، آپ کے بچوں کو، نسلوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔